السلام علیکم ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے عقل داڑھ یا وزڈم ٹوتھ کے بارے میں۔ عقل داڑھ وزڈم ٹوتھ کے بارے میں ایک متھ یہ ہے کہ اس کا عقل سے بہت گہرا تعلق ہے، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس جسٹ بیکاز کہ یہ عمر کے اس حصے میں منہ میں آتی ہے جب انسان کو تھوڑی عقل یا شعور آ رہا ہوتا ہے۔ ناظرین، پہلے ہماری ڈائٹ فائبرس زیادہ ہوتی تھی، اس میں سافٹ چیزیں کم ہوتی تھیں، لیکن اب ہماری ڈائٹ میں سافٹ چیزیں زیادہ آ گئی ہیں۔ فائبرس چیزوں کا ڈائٹ میں ہونے کی وجہ سے جو بون کی پراپر ایکسرسائز ہوتی تھی، اور وہ ٹیتھ یعنی وزڈم ٹیتھ جو منہ میں اینڈ میں آتے تھے ان کے لیے پراپر اسپیس ہوتی تھی اور اس کی کبھی پین کے سمٹمز نہیں ہوتے تھے۔ اب چونکہ ہماری ڈائٹ سافٹ ہو گئی ہے، ان کے لیے اسپیس منہ میں آنے کی نہیں ہوتی ہے، اس لیے ان کا منہ میں آنے کا عمل ہمیشہ بہت زیادہ پینفل ہوتا ہے۔ وہ کیا تدابیر ہیں جن کو اپنا کے ہم عقل داڑھ کی پین سے بچ سکتے ہیں، یہ جاننے کے لیے ایکسپرٹ سے رابطہ کرتے ہیں۔ عقل داڑھ میں اگر انفیکشن ہو جائے، اس کی وجہ سے سوجن ہوتی ہے تو اس سے کافی درد ہو سکتا ہے۔ کچھ چیزیں جو کہ آپ گھر میں کر سکتے ہیں، ان میں ایک جو بڑی ضروری چیز ہے جس سے کافی فرق پڑ سکتا ہے کہ آپ نیم گرم پانی میں نمک کے غرارے کریں۔ اس کے علاوہ درد کی دوائیاں جس میں اسپیشلی بروفین وغیرہ ہے جو کہ سوزش بھی کم کرتی ہیں، وہ بھی بہت یوزفل ہو سکتی ہیں۔ یہ چیزیں جو کہ گھر میں کر سکتے ہیں، لیکن جو ضروری چیز ہے کہ ارلی سٹیج میں آپ ڈاکٹر کو دکھا لیں تاکہ یہ انفیکشن زیادہ نہ پھیلے۔ زیادہ پھیلنے کی صورت میں یہ کافی خطرناک شکل اختیار کر سکتا ہے۔ اگر عقل داڑھ کے لیے پوری طریقے سے جگہ نہیں ہے اور اس میں انفیکشن ہونے کے چانسز زیادہ ہیں تو اس کو نکلوا دیا جائے۔ عقل داڑھ نکلوانے کے لیے کئی مرتبہ سرجری کرنی پڑتی ہے۔ سرجری سے کئی مرتبہ سوجن بھی ہو جاتی ہے، اور سوجن جو ہے سرجری کے بعد کوئی 5 سے 7 دن تک رہتی ہے۔ ایک اور مسئلہ جو عقل داڑھ کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ کئی مرتبہ اگر غلط ڈائریکشن یا غلط سمت میں آ رہا ہو تو اگلے دانت کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگلے دانت کو نقصان پہنچانے کی صورت میں آپ کے 2 دانت ضائع ہو سکتے ہیں۔ وزڈم ٹیتھ کے بارے میں آپ ایکسپرٹ کی باتیں سن رہے تھے۔ عقل داڑھ ناظرین 4 ہوتی ہیں، 2 اوپر کے جو میں اور 2 نیچے کی جو میں۔ ان کی پین سے بچنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جہاں پہ عقل داڑھیں آ رہی ہوں اس جگہ کو برش سے اچھی طرح سے صاف رکھا جائے، اور اگر کسی وجہ سے پین شروع ہو چکی ہے تو ڈینٹسٹ کے پاس جا کے جو پین کی میڈیسن وہ ایڈوائز کریں اس کا استعمال کیا جائے۔ ایک اور بات ناظرین کہ پریگننسی کے دوران عقل داڑھ کی پین بہت زیادہ شدت اختیار کر جاتی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے اس بات کا مشورہ دیا جاتا ہے کہ پریگننسی سے پہلے ڈینٹسٹ کے پاس جا کے اپنی عقل داڑھوں کا چیک اپ کرایا جائے، کیونکہ بعد میں پریگننسی کے دوران اگر پین ہو تو پھر ڈینٹسٹ پراپر میڈیسن بھی پرسکرائب نہیں کر سکتا ہے۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آج کے سیگمنٹ میں آپ کو مفید معلومات ملی ہوں گی۔ کیپ اسمائلنگ اینڈ کیپ واچنگ BO ٹیلی ویژن نیٹ ورک۔